الله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلوات کے بعد مہینہ ہے رجب المرجب. آج اس مہینے کی 4 تاریخ ہے. کل 5 تاریخ ہفتے کا دن، کل کی رات اور اتوار کا دن. یہ تاریخ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ یوم پاک سے منسلک ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینہ جو خطبے میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم. سورۃ مریم 6 رکوع پر مشتمل ہے. چھٹے رکوع کی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا. یہ آیت بینہ اولیاء اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہے ایسا لگتا ہے، کیونکہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. ایمان تو ہم بھی لے کر آئے، اچھے کام ہم بھی کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ رب نے وعدہ کر لیا کہ ایمان لانے کے بعد، اچھا کام کرنے کے بعد ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اب ہم میں سے کسی نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے غوث اعظم کو دیکھا نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے داتا صاحب کو دیکھا نہیں ہے،
لیکن ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ یہ محبت آئی کہاں سے؟ یہ کسی کے ایڈورٹائزنگ کرنے سے آئی؟ جیسے آج کسی کو مشہور ہونا ہوتا ہے تو وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے۔ لیکن یہ جو جتنے بزرگ ہیں، جن کے ابھی میں نے 2-3 کے نام لیے، اور دیگر دوسرے بزرگان دین، ان کے زمانے میں نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ ان کے زمانے میں الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، نہ ان کے زمانے میں سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو پھر ان کی اتنی مشہوریت کیوں ہے؟ کیوں ان کے نام کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں، کل بھی بجتے رہیں گے، قیامت تک ان کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان تو ہم بھی لائے، اچھا کام اللہ کی توفیق سے ہم بھی جو اللہ توفیق دیتا ہے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ایمان لانے کے بعد اچھے کام کیے تو پھر ہر برائی کو ترک کر دیا اور صرف اللہ کے ہو کے رہ گئے، اور جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ عن قریب ان کے لیے رحمان، رحمان کون؟ اللہ کی ذات، رحم کرنے والا، رحمان رحیم، اللہ تبارک و تعالی عن قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، محبت کر دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہو گئی۔ اب خواجہ صاحب کی ہسٹری دیکھیں تو 14 رجب 530 میں آپ کی پیدائش ہوئی، 530 آج کون سی سنہ ہجری ہے؟ 1444، 1444 سنہ ہجری۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی معلوم ہونے چاہیے، ہمیں اسلامی مہینوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخیں بھی یاد ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسلامی یہ جو ایونٹ ہے اسلامک، جو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی دن آتا ہے اسلام سے ریلیٹڈ، وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اور وہ معلوم کیسے ہوں گے؟ کہ جب ہم اللہ کے گھر سے جڑے رہیں گے، اللہ کے گھر سے جڑے رہیں گے، عطر کی دکان سے جڑے رہیں گے تو خوشبو آتی رہے گی، خوشبو نہیں بھی لگائیں گے نا تو اپنے آپ سے خوشبو آتی رہے گی، کیونکہ عطر کی دکان سے جڑ گئے۔ تو اللہ کا گھر عطر کی دکان ہے، خوشبو ہے، اس سے جڑ جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں دینی دنیاوی تمام جو معاملات ہیں وہ شامل ہوتے رہیں گے۔ اب خواجہ غریب نواز سنہ ہجری 530 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ایران کا ایک علاقہ ہے سیستان، جس کے علاقے کے اندر ایک بڑا ہرا بھرا ایک علاقہ جسے کہتے ہیں سنجر، خواجہ غریب نواز کے ساتھ نام کے ساتھ لگتا ہے سنجری۔ سنجری کا مطلب سنجر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایران کا ایک قصبہ، ایک صوبہ سیستان، اس کے ارد گرد ایک علاقہ کہلاتا ہے سنجر، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جبھی آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے معین الدین حسنی حسینی سنجری اجمیری، سنجری جو لفظ لگتا ہے یہ آپ کی پیدائش کا علاقہ ہے۔ اگر آپ کا شجرہ نسب دیکھیں، کیونکہ یہ جو بزرگ ہیں ان کی اللہ پاک نے چوائس کی ہے، یہ مخصوص اس امت میں لوگوں کو اللہ نے چنا ہے،
اور یہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان میں تقریباً کا اگر شجرہ نسب دیکھیں تو خواجہ غریب نواز والدہ کی طرف سے تقریباً 11 پشتے اوپر جائیں، 11 پشتے، تو آپ کا شجرہ نسب مولا حسن، حضرت مولا علی کے بڑے بیٹے مولا حسن سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کے والد کی طرف سے تقریباً 8 پشتے اوپر چلے جائیں تو شجرہ نسب مولا حسین شہیدان کربلا، شہنشاہ کربلا سے جا کر ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین بزرگ ہیں۔ نجیب الطرفین بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جن کے والد بھی اور جن کی والدہ بھی دونوں کا شجرہ نسب حضرت مولا کائنات کی نسل پاک سے جڑتا ہو، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ یہ خواجہ صاحب بھی نجیب الطرفین ہے، غوث اعظم بھی نجیب الطرفین ہے، دونوں کا سلسلہ نجیب الطرفین یعنی مولا حسن اور حسین سے شجرہ نسب ملتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ میڈیا سسٹم نہیں تھا، موبائل یہ 530 سنے ہجری، ابھی 1444 چل رہا ہے، تقریباً 10 صدیاں گزر گئی ہیں۔ 10 صدیاں پیچھے چلے جائیں، 10 صدیاں پیچھے، ہماری بھی تقریباً 15 کے اندر پشتیں اوپر جاتی ہیں۔ آپ کے میرے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، یہ اوپر جاتے رہے، دادا، پردادا، پردادا کے بعد پتہ نہیں کون سا لفظ لگتا ہے، کسی کو پتہ ہے تو بتا دیں۔ والد، دادا، پردادا، پردادا، دادا کو پر لگ گئے، اب اس کے اوپر والے دادا کو پتہ نہیں کیا لگے، وہ نام نہیں پتا ہمیں۔ تو اوپر تقریباً 14، 12، 13، 14، 15 پشتے اوپر چلے جائیں، پیچھے کی طرف جائیں، گاڑی کو ریورس کریں پیچھے کی طرف، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، 12، 14، 15 پوائنٹ، یہ 12، 14، 15 پشتے اوپر، یہ آخر میں سمجھاؤں گا۔ یہ بار بار بات کرنے کا مقصد کیا کہ 12، 15، 14 پشتے آپ اوپر کی طرف چلے جائیں۔ اب 12، 15، 14، 15 پشتے اوپر کی طرف آپ چلے جائیں تو اس وقت نہ موبائل تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اخبار ایشو ہوتے تھے، پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھا، تو پھر یہ اتنی مشہوریت ان کی کیسے ہو گئی؟ ایک سوچنے کا ایک سوال ہے، ایک بچہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا۔ آج تو ہمیں مشہوریت مل رہی ہے یہ موبائل کے ذریعے، ہم ٹی وی پہ بیٹھ جائیں تو مشہور ہو جاتے، ہم سوشل میڈیا سے ریکارڈنگ کرا کر سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز، تصویریں شیئر کرتے تو ہم مشہور ہو رہے۔ تو اس زمانے میں یہ کیسے مشہور ہوئے؟ تو یہ قرآن پاک میں رب نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کیے، اور اچھے کام کرنے کے بعد پھر رب نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ عن قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ تو یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی، اور ایک طرف ایک طبقہ ایسا کھڑا ہو گیا جو ان سے دور کرنے میں لگا ہوا ہے، رات دن کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے دور کر دے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، پوری دنیا والے مل کر ان کو گھٹانے کی کوشش کر لیں، یہ تو صرف ایک طبقہ، ایک جماعت ہے، پوری دنیا والے مل کر ان کو گرانا تو دور، ان کے نام کو کم کرنے کی بھی کوشش کریں گے نا تو کم نہیں ہوگا، ہر گھڑی ان کا ذکر بلند ہو رہا ہے اور بلند ہوتا رہے گا، ان کی محبت بڑھ رہی ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا ان قریب
رحمان ان کے لیے محبت کر دے گا۔ ان شخصیات میں خواجہ غریب نواز کا نام بھی شامل ہے۔ خواجہ غریب نواز 15 سال کی عمر میں والد کا سایہ اٹھ گیا، والد دنیا سے انتقال کر گئے، کیونکہ بزرگوں کو نبی پاک کی سنتیں بھی دی جاتی ہیں۔ جس طرح ہمارے آقا در یتیم جب پیدا ہوئے تو والد کا سایہ نہیں تھا، والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو اگر ان بزرگوں کی ہسٹری ہم تھوڑی سی توجہ دیں نا تو ان بزرگوں کی ہسٹری میں بھی نبی پاک کی سنتیں ملتی ہیں۔ اب جیسے نبی پاک در یتیم پیدا ہوئے تو ان بزرگوں کو دیکھ لیں، غوث اعظم کو دیکھ لیں، ان کے والد بھی دنیا سے انتقال کر گئے۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، 15 سال عمر ہوئی تو ان کے والد بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ اب وراثت میں کیا ملا؟ ایک باغ اور ایک چکی۔ اب تو جدید دور ہے، آٹے کی مشینیں، پہلے زمانے میں چکیاں ہوتی تھی، آٹا پیستے تھے۔ یہ 2 چیزیں وراثت میں ملی۔ آپ اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، ایک مجذوب بزرگ ہے، مجذوب بزرگ جس کو دنیا کی بالکل ہی فکر نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ تار رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بزرگوں میں یہ 2 خاص درجے ہیں، ایک صالح بزرگ ہوتا ہے جو بظاہر شریعت و سنت کا پابند نظر آئے گا، اور ایک ہوتا ہے مجذوب بزرگ، اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ ہر وقت تار اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عام پبلک نہیں پہچان پاتی۔ آج کل کئی لوگ یہ بزرگوں کا روپ اوڑھ کر بیٹھ گئے اور لوگوں کو بدظن بھی کر رہے ہیں، اس شعبے میں آ کر اس عہدے کو، اس پوسٹ کو بدنام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا زمانے میں تو وہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور لوگ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ تو کئی لوگوں نے اس طرح کا روپ ڈھار کر بزرگوں کی فیلڈ کو بدنام کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ اگر ان بزرگوں کو دیکھیں تو انہوں نے جبے کبے پہن کر، یہ نہیں کہ تعویذات دیے، لوگوں سے پیسے پکڑے، بکرے مرغیاں منگوائیں، زعفران کے نام پر ہزاروں روپے بٹور لیے، یہ کام نہیں کیے، یہ ان کا کام نہیں تھا۔ کام کیا تھا اب سنیے گا۔ اب یہ جو بزرگ ہیں مجذوب، انہوں نے آپ کے پاس آ کر ملاقات کی۔ اب 15 سال عمر ہے، نام ہے محمد حسن، خواجہ غریب نواز کا نام ہے حسن، لیکن جو ٹائٹل اللہ سے ملا دنیا میں اس ٹائٹل سے مشہور ہو گئے۔ جیسے غوث پاک کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، آج غوث پاک کا نام کئی لوگوں کو نہیں پتا، لیکن غوث اعظم کہیں گے بچہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی بڑے پیر ہے غوث اعظم۔ تو جو ٹائٹل رب کی طرف سے ملا دنیا میں وہ مشہور ہو گیا۔ محمد حسن باغ کی رکھوالی کر رہے، وہ بزرگ آئے، آپ نے ان کی بڑی تعظیم کی، مہمان نوازی کی، انگور توڑ کر دیے، انہوں نے انگور کھایا اور کھانے کے بعد ایک انگور چبا کر کہا بیٹا یہ کھا لو۔ اب یہ کھانے کے بعد دنیا بدل گئی۔ اب اپنے دل میں جستجو ہوئی، مادرزاد اللہ کے ولی تو تھے لیکن اب توحید کی آگ جسم میں بھڑکنے لگی۔ اب آپ نے دین کا علم سیکھنے کے لیے راہ اختیار کی۔ آپ کم و بیش تقریباً 20 یا 25 سال تک آپ علم دین سیکھتے رہے۔ یہ جتنے بزرگ ہیں ان کی اگر ہسٹری آپ پڑھیں گے تو یہ مادرزاد اللہ کے ولی ہونے کے باوجود، مادرزاد اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی منتخب ہو گیا ہے، الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی طرف سے سلیکشن ہو گئی کہ یہ میرا دوست ہے، یہ امت کا ولی ہے، میرا دوست ہے، سلیکشن ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود دین کا علم سیکھنے کے لیے گئے، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی خواجہ غریب نواز نے جب علم سیکھ لیا تو پھر مدینے میں جا کر لوگوں کو حدیث کا علم سکھانے لگے، پڑھتے بھی تھے
اور پڑھاتے بھی تھے. یہ بزرگوں کا شعبہ جو ایک بن گئے نا، تعویذات، بکرے، مرغیاں، یہ بزرگوں کا شعبہ نہیں ہے. یہ اس شعبے کو تبدیل کر دیا. اصل بزرگوں کا شعبہ ہے خود بھی دین سیکھتے تھے، پھر لوگوں کو دین سکھاتے تھے. اب اپنے پیر کی تلاش میں نکلے. حضرت عثمان ہارونی آپ کے پیر و مرشد آپ کو ملے، کیونکہ پیر کے بغیر منزل حاصل کرنا یہ ناممکن ہے. جس کا پیر نہیں اس کا پیر پھر شیطان ہوتا ہے. اور پیر یہ نہیں ہر گلی میں چلتا ہوا آدمی اس کو پیر بنا لے. پیر کے شرائط ہے، پیر خود نمازی ہو اور مرید کو نماز پڑھنے کا بولتا ہو. یہ نہیں پیر خود بیٹھا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہے، بولے حضرت نماز پڑھو، کہہ رہا میں مکے مدینے میں پڑھ کر آ گیا. کھانا کراچی میں بیٹھ کے کھاتا ہے اور نماز مکے مدینے میں پڑھ کر آ گیا. یہ کیسا پیر ہے؟ شریعت زاگر ہے. تو پیر کامل ہونا چاہیے، نماز کا پابند، صلاۃ و سنت کا پابند، اور نبی پاک کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا. داتا صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں. ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت کوئی کرامت نہیں دکھائی آپ نے، کیونکہ ہم لوگ کرامت دیکھ کر مانتے ہیں، زیادہ تر کرامت نہیں دکھائی. حضرت نے فرمایا، داتا علی گجویری نے فرماتے، کیا تم نے زندگی میں میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ میں پانی پیتا ہوں تو نبی پاک کے طریقے پر پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں آقا کے بتائے ہوئے طریقے سے کھانا کھاتا ہوں، سونے جاتا ہوں تو آقا کی سنت کے مطابق سوتا ہوں جیسے آقا آرام فرماتے تھے. تو تم نے کبھی میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. کا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہم سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. تو پیر وہ جو صلاۃ کا پابند ہو، پیر وہ جو سنت کا پابند ہو، پیر وہ جس کے عقائد درست ہوں. آج کئی لوگ پیر بن گئے لیکن عقیدہ درست نہیں، کہنے کو پیر ہے لیکن نبی پاک کو اپنے جیسا مانتے. پیر بن گئے لیکن نبی پاک کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتے. تو پیر کے لیے یہ دو تین چیزیں لازم: صلاۃ سب سے پہلے، نماز کا پابند، عقائد کی درستگی، سنت کی پابندی. اب پیر کی تلاش میں نکلے. 20 سال خواجہ غریب نواز اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے. مادرزاد اللہ کے ولی ہیں، علم دین بھی سیکھ لیا، محدث بن گئے، لوگوں کو حدیث پڑھانے لگ گئے. لیکن اب پیر کی 20 سال خدمت کی. اور کیسے خدمت کی؟ پیر کے ساتھ بیٹھ کر صرف کھانا نہیں کھاتے تھے، پیر کے لیے ٹھنڈ میں پانی گرم کرتے تھے وضو کروانے کے لیے. پیر کا سارا سامان اپنے سر پر رکھتے تھے، پیر کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے. جب 20 سال گزر گئے، پیر نے اس مقام تک پہنچا دیا. پھر اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد کہا، ہے معین الدین حسن بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمانے لگے حضرت، اپنے پیر سے کہنے لگے خواجہ غریب نواز کہ حضرت مجھے آپ نے عرش معلیٰ کا دیدار کروا دیا. کہ نیچے دیکھو نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ حضرت تحت الثری، ساتوں زمین کے نیچے جو زمین ہے وہ زمین نظر آ رہی ہے. آپ نے فرمایا چلو حرمین طیبین چلتے ہیں. آپ حرمین اپنے پیر کے ساتھ گئے. آپ حتیم میں آئے. حتیم میں آنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تحفہ لے کر آیا ہوں، بڑی محنت سے تیار کیا ہے، قبول کر لے. آواز آئی، اے عثمان ہارونی، ہم نے تمہارے تحفے کو قبول کر لیا ہے. پھر مدینہ گئے، آقا کی بارگاہ میں کہا بیٹا سلام کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، روضہ مبارک سے جواب آیا، یا قطب المشائخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم کی بارگاہ سے قطب المشائخ کا درجہ ملا۔ پیر صاحب چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھیں 15 سال کی عمر سے پڑھنے نکلے، پڑھے، پھر دین کا علم دیا، 20 سال پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، پھر پیر صاحب نے مکے جا کر اللہ کے سپرد کیا، مدینے جا کر مصطفیٰ کریم کے سپرد کیا۔ اب مدینے سے آپ کو کیا سند ملی؟ آپ کو کہا گیا، یا غریب نواز، یا محمد حسن چشتی، آؤ ہم آپ کو ہندوستان دیتے ہیں، جاؤ ہندوستان میں جا کر دین اسلام کا کام کرو، کیونکہ آپ کو نائب رسول کہا جاتا ہے، عطا رسول کہا جاتا ہے۔ خود آقا کریم نے آپ کو ہندوستان میں بھیجا۔ پاکستان تو اب بنا ہے، یہ تقریباً 10 صدیاں پہلے، 1000 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ 1450 سال، 1444 سن ہجری ہے، لیکن یہ 10 صدیاں، 100 سال پہلے کا واقعہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا کیا۔ اب نبی پاک نے ان کو ہندوستان دیا کہ جاؤ۔ اب نبی پاک کے حکم پر یہ ہندوستان کے لیے نکلے تو پہلے یہ بغداد گئے، بغداد غوث پاک کے شہر میں۔ اب وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے یہ نورانیت دی تھی چہرے پر کہ کوئی بتش، کوئی کافر، کوئی آنکھ کی پوجا کرنے والا آپ کو دیکھتا تو وہ دین اسلام قبول کر لیتا تھا۔ یہ 20 سال کی پیر صاحب کی ریاضت کے بعد اور پھر مکے مدینے سے سند لی، رب نے بھی قبول کیا اور مدینے والے آقا نے قبول کیا۔ اب جب قبولیت ہو گئی اور پھر جس کی قبولیت ہو جاتی ہے، آپ بغداد میں تھے، 7 آتش پرست آئے، 7 آتش پرست آئے، اور ان کو کتنی مہارت تھی؟ 6 ماہ کا روزہ رکھتے تھے، 6 ماہ کا۔ اگر کچھ کھائے پیے نہیں نا تو 6 ماہ تک بھوکے رہتے تھے۔ 6 ماہ کا مطلب 6 مہینے، 6 مہینے تک ان آتش پرستوں کو ایسی پریکٹس ہو گئی تھی، کچھ کھائے پیے بغیر بھوکے رہتے تھے۔ اور 6 مہینے کے بعد پھر جب وہ روزہ افطار کرتے نا تو صرف 1 لقمہ کھاتے، پھر 6 مہینے کا روزہ رکھ لیتے۔ یہ 7 آتش پرست خواجہ غریب نواز کے سامنے آئے، کہا یہ کون آیا پتہ نہیں، جو کہتا ہے ایک اللہ کو مانو، ہم تو آنکھ کی پوجا کرتے، آنکھ کو خدا مانتے۔ وہ 7 آئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہاں؟ ابھی ہندوستان آپ نہیں آئے، ابھی بغداد میں ہے، مدینے سے بغداد آئے۔ اب جب بغداد میں آئے تو یہ 7 آتش پرست مقابلے کے لیے آئے، اور ان کی مہارت آپ نے سن لی۔ جیسے خواجہ صاحب کے سامنے آئے، خواجہ صاحب نے کہا تم آنکھ کی پرستش کیوں کرتے ہو، آنکھ کو خدا کیوں مانتے ہو؟ کہنے لگے ہم آنکھ کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ آنکھ مرنے کے بعد بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی اور قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں جلائے گی، اس وجہ سے ہم آنکھ کو خدا مانتے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تم اس رب کو کیوں نہیں مانتے کہ آنکھ بھی اس کے تابع ہے، وہ آنکھ کو جو بول دے وہ آنکھ کرے گی، اس رب کو مانو نا۔ تو کہا کہ آپ اس رب کو مانتے ہو تو کیا آنکھ آپ کو نہیں جلائے گی؟ انہوں نے سوال کیا آتش پرستوں نے خواجہ غریب نواز سے، کیا آنکھ آپ کو نہیں جلائے گی؟ فرمایا مجھے تو کیا، میرے جوتوں کو بھی نہیں جلائے گی۔ کہ کر کے دکھاؤ۔ 4 گھنٹے تک آپ کے جوتے آگ میں پڑے رہے، آپ کے جوتے جلے نہیں۔ یہ کرامت دیکھنے کے بعد وہ 7 جو مقابلہ کرنے آئے تھے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ سند لیتے ہوئے آئے۔
اب لاہور آئے، اجمیر تو بعد میں گئے، پہلے پاکستان تو اب بنا ہے نا 1947 میں، یہ تو 10 صدیاں پہلے کا واقعہ ہے۔ پہلے لاہور آئے، داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی، کیونکہ غوث پاک نے کہا تھا محمد حسن اجمیر جا رہے ہو نا، راجستھان ہندوستان، تو پہلے لاہور ضرور جانا، اللہ کا شعر ہے، داتا کے دربار پہ حاضری دینا۔ اگر دربار پہ حاضری دینا شرک ہوتا نا تو شیخ عبد القادر سے زیادہ کوئی دین نہیں سمجھتا۔ ابن جوزی جیسے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے غوث پاک کے علم کے سامنے۔ غوث پاک فرما رہے کہ لاہور میں داتا کے دربار پہ حاضری دینا، خواجہ غریب نواز داتا کے دربار پر آئے، یہاں سے فیض لیا، اب دہلی کے راستے اجمیر گئے۔ بڑی توجہ طلب بات، واقعہ بہت طویل ہے، سمیٹنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں، توجہ دیجئے گا۔ اب دہلی سے آپ اجمیر آئے، دل کے کانوں سے سنیے گا، سمجھ آ جائے نا تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ آج ہم ایک مسلمان کو نمازی نہیں بنا سکتے، اتنی ہم میں پاور نہیں ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کی نگاہ کا کمال دیکھیں کہ صرف دہلی سے لاہور سے دہلی سے اجمیر، اس پیدل سفر میں آپ نے 700 خاندانوں کو صرف اپنی نگاہ ڈال کر کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ دین کی تعلیم نہیں دی، بسترے نہیں اٹھائے، تبلیغ نہیں کی، صرف نگاہ سے 700 خاندانوں کو مسلمان بنا دیا۔ اور پھر جب اجمیر میں قدم رکھا نا، یہ زمین اتنی سخت تھی، اندازہ لگائے آج پاکستان بنے ہوئے 75 سال تقریباً ہو گئے، لیکن آج بھی پاکستان کراچی میں ہی دیکھ لیں کتنے علاقوں کا نام ہندوؤں کے نام پر ہے، گرو مندر دیکھ لیں، رام سوامی دیکھ لیں، بورا پیر دیکھ لیں، یہ تقریباً کراچی میں کئی علاقے، کئی بلڈنگیں اسلامی جمہوریہ بننے کے بعد بھی ہندوؤں کے نام پر ہے، کیونکہ یہ سارے علاقے کراچی کو ہی دیکھ لیں، یہاں ہندو بستے تھے۔ اور جو میں نے شروع میں ایک بات کہی اختتامی، کہ آج سے 12 13 14 15 پشتے اوپر چلے جائیں، ہمارے والد دادا پردادا ان کے والد 12 13 14 15 پشتے اگر ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمارے آبا و اجداد میں بھی کوئی بت کے آگے کھڑا ہوتا تھا، کوئی رام جی تھا، کوئی پنڈک جی تھا، تو پھر یہ مسلمان بنے کیسے؟ ان کو مسلمان بنایا کس نے؟ تو ہاں سن لے، ان کو مسلمان بنانے والی ذات خواجہ غریب نواز کی ذات ہے، کہ جنہوں نے اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد 2 4 8 10 کو نہیں 99 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ اور ان آبا و اجداد میں ہمارے بڑے بھی، کیونکہ ہمارے بڑے ہندوستان سے کئی لوگوں کے آئے، کلمہ پڑھانے والی ذات خواجہ غریب نواز کی ذات ہے۔ رجب کی 6 تاریخ خواجہ غریب نواز کے یوم پاک سے منسلک ہے، ان کا ہم پر احسان ہے کہ جو آج ہم مسلمان ہیں یہ خواجہ غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بزرگان دین سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔